ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ آج دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ بیان ہوگا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب نبی مکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو 17 یا 18 مہینوں تک بیت المقدس، وہ جو فلسطین والا، اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے اور آسمان کی طرف یعنی کہ چہرہ بھی کرتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جس قبلے پر آپ راضی ہیں ہم عنقریب وہ قبلہ آپ کے لیے کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو نماز کے اندر ہی جیسے یہ حکم آیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف چہرہ اپنا رخ کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے دین نہیں بنایا، اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرف منہ کر لو یا اس طرف کر لو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد ہوا تبھی نماز کے اندر حکم آیا تو نماز کے اندر ہی تحویل قبلہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کے اندر رزق کھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ اور شریک بنا رکھے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں اور فرمایا کہ اے ایمان والو تم حلال طیب رزق جو میں نے عطا فرمایا اس میں سے کھاؤ، اور جو چیزیں حرام کی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر مردار حرام ہے، والدم، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل به لغیر اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی طرف منسوب کیا گیا وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ اس پارے کے اندر بہت سی چیزیں جو ہم پر فرض کی ہیں، مثلا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل ہونے والوں کا قصاص لینا، بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا ہے، اور اس کے احکام بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کتب علیکم اذ حضر احدکم الموت ان خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، جو لوگ یعنی کہ موت کے قریب ہوں تو ان کے لیے وصیت کرنا وہ فرض کر دیا گیا ہے اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور روزوں کے سارے احکام بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ حج کے جو مہینے ہیں وہ معروف ہیں، اور اس کے اندر حج کے کچھ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیسے حج کرنا ہے، حج تمتع کیسے کرنا ہے، اور حج قران کیسے ہوتا ہے، اور حج کے مہینوں کے حوالے سے وہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے، مناسک حج کے حوالے سے کافی کچھ بیان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، صرف دنیا میں اے اللہ ہمیں جو دینا دے دو، اور ما لنا فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے وہ کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھنا۔ تو ہمیں بھی اس طرح سے دعا کرنی چاہیے، یہ دعا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتال کو، جہاد کو فرض قرار دیا اور فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا ہے، اور جہاد کے کچھ مسائل بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے اسی پارے کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں،
عورتوں کے نکاح کے، طلاق کے کچھ مسائل، عدت کے کچھ مسائل، اور جو ہے وہ ان کے جو کیا اس کو کہتے ہیں کہ کتنی دیر تک وہ عدت میں رہیں گی، وہ والا بیان فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور اس کے بعد کیسے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی، کیسے وہ آگے کر سکتی ہیں. یہ سارے مسائل جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3-4 رکوعوں کے اندر یہ بیان فرمایا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کے متعلق کچھ بیان فرمایا، اور اس پارے کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت طالوت. طالوت جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ایک بادشاہ تھے، اور جالوت جو تھا وہ کافروں کا ایک بادشاہ تھا، اور ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑے سے مسلمانوں کو بہت سارے کافروں پر غالب کر کے دکھا دیا، وہ واقعہ بیان ہوا ہے. اور اس بارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تعالیٰ کے مرسلین میں سے، رسولوں میں سے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو اچھے انداز میں سمجھنے، سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا